پاکستان کا امریکی قرارداد پر نوٹس، قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد لانے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد کے مقابلے میں قرارداد ضرور لائیں گے۔ ہم نے نوٹس لیا ہے، قرارداد کا مسودہ تیار ہے جو سب سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے اور دفتر خارجہ نے قرارداد پر فوری رد عمل دیا ہے۔ امریکی کانگریس کی یہ قرارداد بلا جواز ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم نے غزہ پر اپنی واضح پوزیشن دی اور اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اسرائیل کا نام لے کر اس جرأت سے مذمت نہیں کی ہوگی۔ ہم کشمیر، غزہ اور دیگر ایشوز پر عالمی فورمز پر بھرپور نمائندگی کریں گے۔ سلامتی کونسل میں بھی کشمیر اور غزہ پر بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومت میں سی پیک پر کام کو روک دیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک پر کام کو دوبارہ شروع کرایا، جبکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کئی بار کام کرنے کی کوشش کی۔ اس منصوبے پر امریکی پابندیاں بڑا مسئلہ ہیں۔ شیخ رشید بجلی کا بل زیادہ آنے پر تل ملا گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کشمیر کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 368 ارکان نے قرارداد منظور کی ہے، یہ فارم 47 کے ممبر نہیں۔ چین کے وزیر اسلام آباد میں تقریر کر کے گئے، قوم اس پر بھی سوچے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگلے مہینے کے آخر تک نواز شریف بھی اپنا بیانیہ بدل دیں گے۔ حکومت صرف اپنے کیس ختم کرنے آئی ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کو ابھی باہر آنے نہیں دیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چور، ڈاکو، لٹیرے، نااہل اور ناکام بجٹ پیش کرنے والی حکومت کو گھر بھیجا جائے، مذاکرات فوج کے ساتھ کر کے درمیانی راستہ نکالا جائے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا ہے کہ نہ میری بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اے سی چلاتا ہوں، میرا بجلی کا بل 1,68,000 روپے آیا ہے۔ چینی وزیر داخلہ سے محسن نقوی کی ملاقات، سیکیورٹی امور پر گفتگو۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات، سیکیورٹی امور، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چین کے تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں شخصیات نے ٹریننگ اور جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ہم منصب کیوائی یانگجن نے اسلام آباد میں غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے قیام کے اقدام کو سراہا اور پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹریننگ اور استعداد کار بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کیوائی یانگجن نے داسو واقعے پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو ستمبر میں چین میں ہونے والے گلوبل سیکیورٹی فورم پر شرکت کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گلوبل سیکیورٹی فورم پر شرکت کی دعوت قبول کی اور کیوائی یانگجن کا شکریہ ادا کیا۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی وزارت داخلہ کا ایڈوائزری گروپ جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ صدر عارف علوی کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو انتخابات نہ کراتے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے دلائل کا آغاز کیا۔ سکندر محمد نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل 81 آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی بھی منگوائے تھے۔ تمام ریکارڈ ضلعی سطح پر ہوتا ہے، مکمل ریکارڈ نہیں ملا لیکن اس کی سمری موجود ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ تحریک انصاف کی ترجیحی فہرست بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ حامد رضا نے حلف لے کر کہا میں تو تحریک انصاف نظریاتی میں ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے امیدواروں کو آزاد کیوں کہا جب خود کو وہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کہہ رہے تھے۔ کنفیوژن شروع ہو گئی کہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تو امیدوار کیا کر سکتا ہے، پوچھا تو الیکشن کمیشن سے جائے گا، نہ کہ انہوں نے کیا کیا۔ آزاد امیدوار تو الیکشن کمیشن نے بنایا تھا۔